بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے شورا کونسل کے الیکشنز کی ابتدائی ووٹر لسٹوں سے متعلق شکایات اور اعتراضات کی درخواستوں کے وصول کرنے کی ڈیڈ لائن یعنی آخری تاریخ میں توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 196 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,25,881 ہو گئی ہے۔ اور ترکی کے ساحلی علاقے میں شدید سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 42 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ در اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے شورا کونسل کے الیکشنز کی ابتدائی ووٹر لسٹوں سے متعلق شکایات اور اعتراضات کی درخواستوں کے وصول کرنے کی ڈیڈ لائن یعنی آخری تاریخ میں توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شورا کونسل کے الیکشنز کی نگران کمیٹی اب اگلے ہفتے کے دوران بھی درخواستیں وصول کرے گی۔ ابتدائی ووٹر لسٹوں پر اعتراضات وصول کرنے کی مدت کل ختم ہو گئی تھی، لیکن شہریوں کی جانب سے اعتراضات کی درخواستیں جمع کرانے کی ڈیڈ لائن میں اضافہ کرنے کے مطالبے کی وجہ سے وزارت داخلہ نے ٹائم لمٹ بڑھا دی ہے۔ اب حتمی ووٹر لسٹوں کا اعلان 22 اگست کو کیا جائے گا، جبکہ امیدواروں کی حتمی فہرستوں کا اعلان 15 ستمبر کو ہوگا۔ امیدواروں کی رجسٹریشن کی درخواستیں 22 اگست سے لے کر 26 اگست کی درمیانی مدت میں وصول کی جائیں گی۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی، تشدد اور تخریبی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ یہ بات نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کی دہشت گردی کے خلاف ایجنسیز کے ہیڈز کی کاؤنٹر ٹیررزم ویک کے دوران دوسری اعلیٰ سطحی کانفرنس کے دوران کہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بتایا کہ دہشت گردی سے بچاؤ اور اس کی روک تھام کے لیے پارلیمنٹری انگیجمنٹ آفس رواں ماہ کے دوران دوحہ میں کام شروع کر دے گا۔ قطر نیشنل لائبریری میں بچوں کی لائبریری کے دوبارہ کھل جانے سے وزٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، تاہم کورونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر کی وجہ سے صرف محدود تعداد میں بچوں کو لائبریری میں جانے کی اجازت ہے۔ 12 سال کی عمر تک کے بچوں کو لائبریری میں جانے کے لیے پہلے سے بکنگ کروانا ہوگی، جو QNL یعنی قطر نیشنل لائبریری کی ویب سائٹ کے ذریعے کی جا سکتی۔ یہ لائبریری ہفتہ اور جمعرات کی درمیانی مدت میں کھلی رہتی ہے، اور اس کے 2 ٹائم سلاٹس ہیں، صبح 8 بجے سے 10 بجے تک اور پھر صبح 10:30 سے بعد دوپہر 2:30 بجے تک۔ وزارت تجارت اور صنعت نے مقامی پروڈیوسرز اور مینوفیکچررز پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے اندر تمام آؤٹ لیٹس پر اپنی مصنوعات کی نمائش اور مارکیٹنگ کے لیے قطری مصنوعات کے نئے لوگو استعمال کریں۔ وزارت نے ایک بیان میں لوکل پروڈیوسرز اور مینوفیکچررز سے کہا ہے کہ وہ پرانے لوگو ہرگز استعمال نہ کریں۔ نئے لوگو اشتہاری پبلیکیشنز پر چسپاں کیے جا سکتے ہیں اور ان تمام مصنوعات پر لگائے جا سکتے ہیں جو قطر میں تیار کی گئی ہیں یا جزوی طور پر تیار کی گئی ہیں۔ وزارت نے نئے لوگو کا اجرا گزشتہ سال دسمبر میں کیا تھا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 194 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 116 کا تعلق
مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 78 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید 196 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,25,881 ہو گئی ہے۔ دینی اسنا وزارت صحت کے اعلیٰ افسران نے انکشاف کیا ہے کہ ملک کے اندر 65 سال سے زیادہ عمر کے ان لوگوں کو تقریباً سبھی ہاسپٹلز میں داخلے کے لیے ترجیح دی جا رہی ہے جنہیں کورونا وائرس کے خلاف مکمل طور پر ویکسین نہیں دی گئی۔ رومیلا ہاسپٹل کی میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر حنادی الحمد نے کہا ہے کہ 60 سال کی عمر کے 10 میں سے 9 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر ملک کی اولڈر پاپولیشن کی بہت کیئر کرتی ہے اور انہیں انتہائی مؤثر اور محفوظ ویکسین لگائی جا رہی ہیں۔ ادھر ایران کی حکومت نے ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے اموات اور انفیکشن میں خطرناک اضافے کو روکنے کے لیے پورے ملک میں 6 روز کے لیے لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قومی اینٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس نے، جس کی قیادت صدر ابراہیم رئیسی کر رہے ہیں، کہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن پیر کے روز شروع ہوگا، جس کے دوران تمام دفاتر، بینک اور غیر ضروری کاروبار بند رہیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوب مغربی شہر جنین میں اسرائیلی قابض فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد فلسطینی زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مذکورہ شہر پر دھاوا بول دیا اور فلسطینیوں کے گھروں کی تلاشی لی، جس کے دوران جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ بعد میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر سٹن گرینیڈز داغے اور آنسو گیس استعمال کی۔ ترکی کے ساحلی علاقے میں شدید سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 42 ہو گئی ہے۔ ترکی میں برسوں کے بعد اس قدر شدید سیلاب آیا ہے، جس میں لاپتہ ہونے والے افراد کی فیملیز آج امدادی ٹیموں کے ہمراہ ان عمارتوں میں گئیں جہاں لاپتہ افراد رہتے تھے۔ حکومت نے طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں مکانات تباہ ہو گئے ہیں، سڑکیں برباد ہو گئی ہیں اور کم از کم 5 پل ٹوٹ گئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان جنگجو دارالحکومت کابل کی جانب بڑی تیزی سے اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک سرکاری اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ طالبان نے اقتصادی مرکز قندھار شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق طالبان نے افغانستان کے 5 بڑے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں قندھار اور ہرات شامل ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے اب کابل سے 50 کلومیٹر دور پڑاؤ ڈالا ہے، جبکہ امریکہ اور دیگر ممالک نے کابل سے اپنے شہریوں کو نکالنے کی کارروائیاں تیز تر کر دی ہیں۔ دینی اسنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر حملے بند کر دیں اور عوام کے لیے خیر زغالی کے جذبے کے تحت مذاکرات شروع کریں۔ اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنا محض خانہ جنگی کو طول دینا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان الگ تھلگ ہو جائے گا۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ عام شہریوں کا خیال کریں، کیونکہ لڑائی کے نتیجے میں مسلسل خون ریزی کی سب سے زیادہ قیمت معصوم شہریوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے ملنے والی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صدر اشرف غنی نے مقامی لیڈروں اور انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ ہنگامی مذاکرات کیے ہیں، جن کی تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسماعیل نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے شورا کونسل کے الیکشنز کی ابتدائی ووٹر لسٹوں سے متعلق شکایات اور اعتراضات کی درخواستوں کے وصول کرنے کی ڈیڈ لائن یعنی آخری تاریخ میں توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 196 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,25,881 ہو گئی ہے۔ اور ترکی کے ساحلی علاقے میں شدید سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 42 ہو گئی ہے۔
रेडियो कतर से खबरों का आज का दूसरा बुलेटिन खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।